السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، نہ بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یعنی ان احکام کی اطاعت کا اقرار تم نے صاف صاف کیا جو آج تک تمہارے پاس تحریری طور پر چلا آتا ہے، اور تمہیں اس سے انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر تم اب بھی عملی طور پر اس سے روگردانی کرتے ہو۔ اور یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر، چونکہ تسلسل پیچھے بنی اسرائیل کا آ رہا ہے، تو انہی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور یہ بات کئی بار ذکر کی جا چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کی نسل سے لوگ موجود تھے، ان کو یہ پرانی باتیں، ان کے بڑوں کی باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، تاکہ وہ ان کی ہٹ درمی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت والا راستہ اختیار کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ ان کو کہا گیا، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ آیت نمبر 85 میں، ثم، پھر، تم ہؤلاء، وہ لوگو، تقتلون، قتل کرتے ہو تم، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوانی، اور سرکشی سے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالاسم، گناہ سے، یعنی حقوق اللہ کی نافرمانی کر کے، اور والعدوانی، اور سرکشی سے، یعنی حقوق العباد کی نافرمانی کر کے۔ وَإِنْ، اور اگر، یاتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وہو محرم، حالانکہ وہ حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کا۔ فما جزاء، تو کیا سزا ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے مدد کرتے ہو، یعنی دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، یعنی دشمنوں کے لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ یہاں یہ آیت مبارکہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ
مدینہ منورہ میں ایک طرف یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو دوسری طرف بت پرستوں کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس کے ساتھ تھی اور بنو نذیر کی خزرج کے ساتھ۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا دوست بن گیا اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کر کے چھڑا لیتے۔ وجہ یہ کہ ہمیں تورات نے یوں ہی حکم دیا ہے، یعنی وہ وجہ یہ بیان کرتے کہ ہمیں تورات نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی تورات نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ تو پھر یہ عجیب بات ہے کہ جہاں اپنا مطلب ہے وہاں تمہیں تورات نظر آ رہی ہے، اور جہاں جہاں تم نہیں اس کا حکم لینا چاہتے وہاں تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا ان احکام کو تم نے چھوڑ دیا ہے جو تورات میں موجود ہیں، اور صرف جو ہے اپنے مقصد کے لیے فدیے کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلاتا ہے اور آپ کو ماننے والا ہے اور قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا ہے، تو پھر قرآنی تعلیمات تمام کی تمام قابل عمل ہیں اس کے لیے، اور ان پر اس نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں اپنی مرضی ہوئی وہاں حکم پر عمل کر لیا اور جہاں اپنی مرضی نہ ہوئی وہاں عمل نہ کیا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف آیات جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھ کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں معاشرے میں، جیسے ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے جی یار قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے جیسے کلو وشربو والی ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے بڑی پسند ہے۔ تو آگے دوسرے بندے نے جواب دیا کہ یار آیت مکمل تو پڑھ لو کہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ولا تسرفو، کلو وشربو کے بعد ولا تسرفو بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرضی تو جب قرآن کریم کو مان لیا، ایمان لے آئے، پھر مرضی ختم ہو گئی، پھر اپنی مرضی تو ہے نہیں۔ تو جب مرضی نہیں ہے تو پھر پوری کتاب پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ان کی بنی اسرائیل والوں کی یہ بات ذکر کر کے ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ جو اپنی مرضی والا آسان حکم ہوا وہ لے لیا اور جو سمجھا اپنے لیے مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ آسانی اور مشکل ہم اپنی نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس کے تمام حصوں پر عمل کریں گے۔ آیت نمبر 86، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف سو ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا، تو یہاں اس آیت مبارکہ میں لوگوں کی ترجیحات بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، گویا کہ دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ رہے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آخرت کا سودا بھی بہت ارزاں آسان تھا، ایمان اور اطاعت سے اسے بآسانی خریدا جا سکتا ہے۔ یہود کی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں فکر آخرت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ان کے مقدس مذہبی تحریریں یا نوشتے جو تھے ان کی تعلیمات کا خلاصہ صرف رہ گیا تھا مذہب کی راہ پر چلو تاکہ دنیاوی فلاح حاصل ہو جائے، آخرت کی جزا اور سزا جس سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے تقریباً
کافی حد تک تورات جو ہے وہ خالی ہو چکی تھی، انہوں نے اس میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کو بہتر کرنے کی اور آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو مد نظر رکھ کر اپنی دنیا کے معمولات کو بھی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔